اس کو یہ پاکا ہو جائے، استيقظ بیدار ہو جائے یعنی جاگ جائے، واتابع افعال الحج، اس کے بعد حج والے بقیہ افعال کرے جازا، اس کا یہ حج کرنا وغیرہ سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ صاحبین کی نزدیک پہلی صورت میں جائز نہیں تھا نا جب حکم نہیں دیا تو وہ کس وجہ سے کیوں تو کہہ رہے کہ لہما انه لم يحرم بنفسه خود احرام باندھا ولا عزم لغیره بھی حکم دیا اجازت دی، وہاں اس وجہ سے نا کہ جب اس نے خود حرام باندھا نہ کسی کو اذن دیا کہ لانه لم يصرح بالاذن، اور اس نے کوئی تصریح بھی نہیں کی نا والدلالة تقف على العلم، اگر آپ ہے کہ دلالت موجود ہے تو نہیں دلالت موقوف ہے اس صورت میں کس پر علم ہونے پر کہ اس کو تو پتہ چلے نہیں کسی اور آدمی کو، وجواز الاذن به، اور احرام کے متعلق جو اجازت دی جاتی ہے اس کا جو جواز ہوتا ہے لا يعرفه كثير من الفقهاء، بہت سارے علماء اس کے متعلق نہیں جانتے، وكيف يعرفه العوام، عوام کو کیسے جانیں گے، بخلاف ما اذا امر غيره بذلك صريحا، اگر اس نے صراحتا اجازت دی ہو تو پھر اس کا احرام وغیرہ سب کچھ جائز ہوگا۔ ولو امام سے کہ نزدیک ساہنہ کی اگر اجازت بھی دی تو بھی درست سے اجازت نہ دی ہو امر نہ دی ہو تب بھی اگر کوئی رفیق اس کی طرف سے کرے درست ہوگا۔ ولو امام سے کی دلیل ہے کہ انہ لما عاقدہما جب اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، مرافقت کی ہے، رفیق سفر بنا ہے نا کہ ہم ایک ساتھ جا رہے ایک جگہ جا رہے، تو معنی یہی ہے نا کہ فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه، گویا کہ ہر ایک سے مدد طلب کر رہے، استمداد چاہ رہا ہے کہ جس چیز میں عاجز آ جاؤں نا میں نہ کر سکوں نہ کر پاؤں تو پھر اس نے کیا کرنا آپ لوگ میری طرف سے وہ کرنا، اور ساتھی ہونے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ سفر میں کام آئے وغیرہ وغیرہ، پھر اس کا مطلب کہ ہم لوگ دوسرے تک کیوں جاتے ہیں، تھوڑی کسی اور کے لیے تو جاتے ہیں نا کہ سفر میں آسانی ہو وغیرہ، اسی طرح سے کسی اور بہت ساری چیزیں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر فائدہ کیا اسی ساتھیوں سے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ ولی حرام ہو المقصود بهذا سفر، جو سفر ہو رہے کسی وجہ سے نہیں ہو رہا نا حجی کے لیے ہو رہا ہے تو مقصود سفر سے کیا ہے حرام ہے، فکان الاذن بھی ثابتا دلالتا، پس دلالتا اذن ثابت ہے اگرچہ صراحتا نہ ہو، والعلم ثابت نظرا الى الدلیل، اور دلیل تو یہاں پر موجود ہے نا کہ سفر کے لیے ہو رہے، یہ حرام سفر کے لیے، یہ سفر حرام کے لیے ہو رہے، تو دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے اور دلائل کی طرف دیکھتے ہوئے قرائن وغیرہ سے پتہ چل رہا ہے نا کہ مقصود ہمارے حرامی ہے، اور حکم ادار علیہ، اور حکم کا مدار کس پر ہوتا ہے، دلیل پر ہوتا ہے، حکم کس پر دائر ہوتا ہے، دلیل پر، جب دلیل موجود ہے اور اذن دلالتاً موجود ہے تو پس کسی کو اس کی طرف سے حرام باندھنا بغیر اذن اور بغیر دلالت کے کیا ہے درست ہے۔ قال آگے فرما رہے کہ والمرأة فی جمیع ذالک کالرجل لانها مخاطبة کالرجال، کہ ان تمام افعال حج میں عورت مرد کی طرح ہے کہ وہ بھی مخاطبہ ہے نا مرد کی طرح معمورہ ہے، ہاں کچھ مسائل ہے نا احرام کی مسائل کی اس میں عورت مرد سے الگ ہوتی، جیسے وہ مسائل پہلے بھی بتا دی تھے نا، مثلا ہم نے وہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں غیر انہا لا تکشف راسها، ہاں سر کو نہیں کھولے گی، لانہ عورت، ان کی عورت کا جو سر ہوتا ہے نا اس کے جو بالی عورت شرم میں داخل ہے، وتکشف وجہها، چہرے کو کھولا رکھی گی، لقول علیہ السلام، علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام المرأة فی وجہها، کہ اس کا احرام کس میں ہے، چہرے میں ہے، سر جو چھپاتی ہے نا یا ڈھانکتی ہے کس لیے، پردے کے لیے، اور چہرے کو چھپانا جائز نہیں، اگر یہ کرنا کہ ہیٹ اپنے اوپر رکھے سر پر نا تو ہیٹ پر اگر کوئی پردہ لٹکا دینا تو پھر وہ چہرے کو ٹچ نہیں ہوتا، تو ایسا کرنے میں کیا ہوگا، پردہ بھی ہوگا اور احرام بھی ادا ہوگا۔ جیسے کہ متعلق کرے کہ ولو سدلت شیئا علی وجہها، اگر چہرے پر کوئی چیز لٹکا دینا جیسے کہ آج کل ہیٹ وغیرہ ہیں، وجافته عنہ، اور پھر اس کپڑے کو اپنے سے دور رکھی کسی چیز کے ذریعے سے، جاز ایسا کرنا جائز ہوگا۔ هكذا روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اس طرح شاہ صحبتی بھی مروی ہے، ولأنه بمنزلة الاستغلال بالمحمل، یہ تو چہرے کا ڈانگنا نہیں ہوا نا، یہ تو ایسے ہوئے کہ کسی کا جاری کی نیچے اپنے لیے سایہ بنانا، سایہ کرنا۔ راکی فرما رہے کہ اور فرقی کہ اللہ طرف و صوتا بسلبیت، کہ اور سلبیہ زور سے نہیں پڑے گی، لما فیہ من الفتنہ، کہ اس میں فتنہ ہے، فتنے کا کیا معنی، عورت کی آواز کیا ہے،
عمل نہیں کرے گی. ولا تسعى بين الميلين الاخضر. جو سیویلائز سٹیشن وہاں پر آج کل اور ہری پتیاں ہے اس میں سعی جلدی نہیں کرے گی مردوں کی طرح. لأنه مخل بستر العورت کہ عورت کا جو سطر ہے نا اور عورت شرم ہے اس میں بھی خلل انداز سے خلل پڑ جاتے ہیں. عورت اچھی نہیں لگتی اس میں پردہ ہو جاتی ہے. ولا تحلق اسی طرح سر نہیں موڑ سکتی. ولیکن تقصر ہائی کوری کے برابر بال کاٹے گی. لمروی روایت مروی ہے نا کہ ان النبی علیہ السلام نہى النساء عن الحلق گنجا کرنے سے موڑنے سے آپ علیہ السلام نے عورتوں کے حق میں منع فرمائی ہے نہیں فرمائی ہے. وامرهن بالتقصير ان کو تقصیر کا حکم دیا ہے. ولان حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجال جیسے مرد کے لیے داڑھی کا منڈانا کیا ہے مسلح ہے نا اپنی شکل کو بگاڑنا ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بال موڑنا یہ بھی کیا ہے شکل کو بگاڑنا ہے مسلح ہے ناجائز ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ وَتَلْبَسُ مِنَ الْمَخِيطِ مَا بَدَا لَهَا جو کچھ پسند آئے نا پہن سکتی ہے پہن سکتی ہے. ہاں ایسی زیب و زینت اختیار نہ کرنا کہ دوسرے کی نظر کو اپنی طرف کھینچ لے. مانا ہے کہ بس عام لباس اختیار کرے زیادہ ضرورت نہیں زیب و زینت کی. لأن فی لبس غیر المخیط کشف العورہ کہ غیر سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گی کیونکہ اس میں عورت کے کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے. قال پھر آگے فرما رہے کہ ولا تستلموا الحجر اذا كان هناك جمع اگر حجر اسود کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ ہے نا تو عورت کے لیے جانا جائز نہیں کہ مردوں کے بیچ میں گھس کر کیا کرے حجر اسود کو ہاتھ لگے. بس حکم یہی ہے نا کہ طواف میں بھی سے موقع مناسبت سے جائے نا کہ وہاں پر بھیڑ نہ ہو. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں عورت پردے کا خیال زیادہ رکھیے نہ سمجھے کہ بس ہمارے لیے یہاں پر سب کچھ جائز اور اسی بھی یہاں پر لوگ گناہ کے خیال سے تو نہیں آئے ہیں نا. سب آدمی اللہ کے سامنے ماشاءاللہ رو رہے ہیں اور سب نے عجیب شکل بنائی ہوئی ہے تو ان باتوں میں نہ پڑے کیونکہ وہاں پر بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں نا کہ جو عورتوں کو بہت ہی حوث کی نظروں سے دیکھتے ہیں. اس لیے فرما رہے کہ ہر جگہ کیا رہے احتیاط سے رہے پردے سے رہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اہتمام نہ کرے. الگ جگہ رہے جہاں پر خیمہ ہو یا کوئی جھونپڑی وغیرہ بنائی گئی ہو گھر بنائی گئی ہو یا کوئی قیامگاہ ہو وہاں پر رہے سب سے بڑی عزت کی بات ہے. کسی اور جگہ نہ جائے اور اپنے آپ کو دجاج محلات کی طرح نہ بنائے. لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال کہ مردوں کے ساتھ ٹچ ہونے سے منع آیا ہے نا عورتوں کے متعلق مرد سے نہ ٹچ ہو جائے. الا ان لا تجد الموضع خالیا اگر کوئی جگہ خالی نہ مل رہی نا پھر اس کی بات ہے نا کسی صورت میں کوئی فعل ادا کرنا چاہ رہی ہو نا تو پھر کیا کرے کسی ایسے انداز سے ادا کرے کہ اس میں تاخیر نہ ہو جائے دور سے ادا کرے. حالانکہ فرما رہے کہ ومن قلد بدنة یا بدنة یا بدنة اگر کسی نے اونٹ کو قلادہ باندھا یا گائے کو تطوعا نفلی تھا نظر یا نظر والا تھا او جزاء صید یا شکار کی کوئی جزا اس پر واجب ہو گئی تھی نا بدلہ اور شیء من الشیء کوئی اور چیز سے دم متعات یا دم قران تھا وتوجہ معها اور جب اس بدنے کو ساتھ لے کر جا رہا تھا نا یہ بھی جانے لگا یرید الحج حج کے ارادے سے فقد احرم ہوئے اس کا احرام بن گیا. قوله علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ من قلد بدنة جو قلدہ باندھنے تھی وہ حج کی کیا ہے علامت ہے وہاں پر دیکھ لیں گے اگر جائے فقد احرم تو بس اس کا احرام ہو گیا. ولأن السوق الهدي هدی کو وہاں لے کے جانا ہانکنا فی معنی تلبیت فی اظہار الاجابہ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے قبول کر رہے ہیں نا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ جب ہم جا رہے ہیں نا احرام باندھ کر تو یہ کہ اس کی ندا اس کی جو آواز ہے نا اس کی جو سادات ہے تو وہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں اظہار اجابت کر رہے قبول کر رہے. تو اس طرح کی جانا کیا ہے تلبیہ کے معنی میں اور تلبیہ کے پڑھنے سے اور نیت کرنے سے انسان محرم بن جاتا ہے. لأنه لا يقوله إلا ما يريد الحج والعمرہ کیسا کرنا ایسا کام کون کر دے تو حجی کرے گا یا معتمر کرے گا. واظہار الاجابہ قد يكون بالفعل كما يكون بالقول اور جو اظہار اجابت ہے نا دعائی ابراہیم کی اجابت یہ کبھی فعل سے بھی ہوتا ہے جیسے کہ قول سے ہوتا ہے پھر بھی محرم پتے سے محرم بنے کے لیے اتصال نیہ بفعل کہ فعل یعنی تقلید مع السوق
یہ کیا ہے نیت کے ساتھ مل گیا. وهو من خصائص الاحرام رجل احرام کی خصوصیات ہے. صفت التقلید اور تقلید کا کیا معنی ہے؟ تقلید والی تقلید مراد نہیں جو ہماری حضرات کی تقلید کرتے ہیں اربعہ والے حضرات مقلدین کو الگ چیز ہے نا کہ مسائل میں احکام میں ہم ان کی تقلید کرتے اور ہم الحمدللہ مقلد ہیں اور اپنے امام کے اندر مقلد ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تقلید کا طریقہ یہ ہے نا کہ ایربط یا ایربط علی عنق بدنته قطعة نعل او عروة مزاد او لحاء شجرة یا او لحاء شجرة. کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں اس کی گردن پر کوئی جوتا وغیرہ باندھ لے, کوئی اور ٹکڑا ہو, کوئی بھی چیز باندھ سکتے ہیں, ضروری نہیں بس وہاں کے جو اور رواج واج خلوصی کے مطابق یا کوئی لوٹا وغیرہ کوئی ایسی چیز باندھ لے. اسی طرح سے درخت یا کھجور کا کوئی چھیل کا ہونا اس کو باندھ لے تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا نا کہ یہ حج والا جانور ہے, کوئی اسے تعرض نہیں کرے گا, مارے گا نہیں, بگائے گا نہیں. یہ معنی طرح کے فرمانے کہ فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يصر محرما. اگر اس نے وہ جانور اس کو قلدہ باندھ لیا اور بیچ دے لیکن خود ساتھ نہیں گیا, نہیں ہانگ کا, تو اس سے محرم نہیں بنے گا. کیونکہ لما روی روایت ہے نا کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کیسی ہے کہ كنت ابطل قلائد هدی رسول اللہ علیہ السلام, امام علیہ السلام کی ہدیوں کے لیے رسیہ بناتی تھی, بانٹتی تھی. فبعث بها کہ وہاں پر جانور بیچتی تھی, واقام فیلی اور وہ گھر میں تھے, حلالا غیر محرم تھے. فإن توجہ بعد ذلك لم يصر محرما حتى يلحقها. اگر یہ آدمی اس کے بعد جانے لگا کہ جانور تو بیچ دیتے کسی اور کے ذریعے سے نا اور اس ساتھ نہیں لگا تھا تو وہ محرم نہیں بنے گا جب تک نہ پہنچے. لأن عند التوجہ کہ جانے کے وقت جو ہے لم يكن بين يديه حجی ان کی جب اس کے سامنے کوئی حجی نہ ہو یا سکو جس کو یہ ہانک رہا ہو, لم يوجد منه الا مجرد النیہ, اس وقت میں تو صرف نیت موجود ہے نا, کوئی اس کی چیز موجود نہیں, کوئی فعل موجود نہیں ہے, اس لیے یہ محرم نہیں بنے گا. بمجرد نیت لا يصير محرما, صرف نیت باندھنے سے یا نیت کرنے سے کوئی محرم نہیں بنتا. پھر آگے کہہ رہے کہ فیضا ساقها, جب اس نے کیا کر دیا اس جانور کو, فیضا ادرکها, جب اس کو پال یعنی پہنچ گیا جانور کے پیچھے, وساقها اور ہانکنا شروع کر دیا, ادرکها فقد اقترنت نیته بعمل, اب اس کی نیت مل گئی نا عمل کے ساتھ. وہ کیا ہے سوق الہدی, هو من خصائص الاحرام, کی احرام کی خصوصیات میں سے ہے نا. خاصہ جب پایا جائے تو چیز بھی پائی جاتی ہے, تو جب خاصہ پایا گیا نا تو یسیر محرما, آدمی محرم بن جاتا ہے. کمال وساقها فی الابتداء, سوق کرنے سے محرم بن جاتے, جس طرح صورت میں بھی محرم بنے گا. اور آگے فرماتے کہ لفی بدنت المتعت فإنه محرم, حج تمتع والا جو بدنا ہوتا ہے نا اس میں بغیر سوق حج کی کیا ہوگا, محرم بنے گا. حين توجہ جب یہ چلنا شروع کرے, معنی ہو اس کی تشریح ہے, وضاحت ہے کہ ایزان والحرام, کہ جب اس نے حج تمتع صرف حرام کی نیت کی ہوا, هذا استحسانا ہے. وجه القياس فيه ما ذكرنا, قياس کا تقاضا اس میں بھی یہی ہے نا کہ صرف توجہ سے محرم نہ بنے. وجہ استحسان کی کیا وجہ ہے کہ یہ صرف وہاں جہاں سے بھی محرم بن جاتا ہے, اگرچہ لاحق نہ ہو چکا ہو, ادراک نہ کیا ہو, صوت ہدیہ نہ کیا ہو, نہ پہنچ چکا ہو, پھر بھی محرم بن رہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان هذا الهدي مشروع على الابتداء نسكا من مناسك الحج وضعا, کہ وضعن ابتداءً من وضع شرعی, شرط میں توضع ہے نا ابتدائی طور پر یہ حدی مشروع یختص لأنه یختص بمکہ, یہ مکہ کے ساتھ خاص ہے. ویجب شکرا للجمع بین اداء النسکین وغیرہ, للجمع بین اداء النسکین, کہ یہ جو حج تمتع والا جو خون ہے نا یہ کس لیے واجب ہو رہا ہے, شکریہ کے طور پر, کہ یہ دونوں نسخوں کو جمع کر رہے, عمرے کو بھی اور حج کو بھی, تو دونوں کو جمع کر رہے. کیونکہ سفر کرنا, الگ الگ عمرے کے لیے سفر کرنا وغیرہ تلبیہ پڑھنا یہ تو مشقت کی بات ہے, اور اس کے لیے سہولت ہے, تو بطور شکریہ کی حج واجب ہے نا. وغیر اور دوسروں والا جو خون ہوتا ہے نا کدی جو بالجنایت ہے ہوتی ہے, تو جنایت کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے, کسی اور وجہ سے. ان لم یصل الی مکہ, اگرچہ مکہ تک نہ پہنچ چکا ہونا,
اس لیے کیا ہوگا صرف توجہ سے بھی آدمی محرم بنے گا. فلہذا اقتفی فیہ بالتوجہ، پس حج تمتع میں صرف وہاں رخ کرنے سے چلے جانے سے بھی اکتفا کر دیا گیا اس بات پر کہ یہ محرم بنا. وفی غیر تمتع میں توقف على حقیقت الفعل، کہ صرف تلبیہ اور نیت کافی نہیں ہے بلکہ فعل کا پایا جانا ضروری ہے کہ دونوں مقترن ہو کر متصل ہو کر اس وقت کیا بنے گا، محرم بنے گا. بس کیا کہ ہر مردوں یا افراد میں صرف تلبیہ حضرت سے حجی نہیں بنتا، یعنی احرام میں جب تک سوک نہ کرے. پھر آگے فرما رہا ہے کہ فَإِن جَلَّلَ بَدْنَةً یا بَدْنَةً یا بُدْنَةً، اگر کسی نے کیا کر دیا قلادے کے بجائے اس جانور پر جل باندھ لیا، جل کا کیا معنی اوپر سے نمد بنانا، او اشعرہ یا اشعار کر دیا. اشعار کا کیا معنی جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے نا کہ وہ اس طرح سے کرے نا، کوئی چھری یا تیز داری دار چیز لے لینا، اس کے کوہان میں یا کسی اور حصے میں ذرا سے مار دینا کہ خون نکال جائے، جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حج والا جانور ہے. او قلد شاطن، یا بکری کے لیے کوئی قلادہ باندھ لیا، لم یکن محرما، تو اس سے محرم نہیں بنتا. لأن التجہیل پر لگایا جاتا ہے نا لدفع الحر والبرد والضبان، یہ تو خصائص حج میں سے نہیں ہے، احرام کی خصوصیات میں سے نہیں، بلکہ بعض اوقات لوگ اس لیے کرتے ہیں سردی کے طور پر یا گرمی سے بچنے کے لیے، اسی طرح سے مکھیوں کو بھگانے کے لیے، دور رکھنے کے لیے باندھ لیتے ہیں نا، تو اس سے محرم نہیں بنتا. فلم یکن من خصائص الحج. آگے فرما رہے کہ والاشعار مکروہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشعار مکروہ ہے. اصل میں یہ بات ایسی نہیں ہے، ٹھیک نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی چیز سے انکار نہیں ہے، اشعار اس کے نزدیک سنت ہے. اشعار والا جو طریقہ ہے نا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وغیرہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کراہت والا قول کیا تھا اس لیے نا کہ اس کے علاقے والے جو لوگ تھے دوسرے علاقوں والے لوگ وہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے. کیا مانا کہ جانور کو بہت زیادہ گہرا زخم لگاتے تھے، جس سے بعض جانور کو بہت زیادہ درد ہوتا تھا اور بعض اوقات سے جانور مر بھی جاتا تھا کہ گوشت تک اس میں کیا کرتے تھے، چھری یا کوئی چیز داخل کر دیتے تھے نا کہ گوشت اس کا کٹ جاتا تھا. حالانکہ اشعار کا تو یہ معنی نہیں کہ آپ جانور کا گوشت معنی ہے کہ چمڑا تھوڑا سی کیا کر دے، کاٹ دے کہ ذرا سی خون نکل آئے. تو اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کراہت والا فتویٰ دیا تھا. کہہ رہے کہ والاشعار مکروہ عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر دوسرے علماء حضرات نے بھی کیا کر دیا تھا، شور برپا کیا تھا کہ اس نے سنت سے کسی انکار کیا. تو اس کی وجہ بتا دی گئی نا، اس نے اعتدال کا حکم دیا تھا اور افراط کی وجہ سے اس نے اس سے منع فرمایا تھا کہ اشعار مکروہ، یعنی والے اشعار وہ اشعار مکروہ ہے نا جو کیا ہو مبالغ ہو، حد سے زیادہ اشعار ہونا کسی جانور کو تکلیف پہنچے، وہ مکروہ ہے عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اما الاشعار بطریق الاعتدال وليس بمكروه عنده بل هو سنة عنده كذا ثبت في كثير من الكتب ولا يكون من النسك في شيء. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک اشعار مبالغے کے ساتھ کرنا نہیں، کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، کوئی نسک نہیں ہے. وعندهما طرفین حضرات صاحبین حضرات کی نزدیک انکان حسنا فقد يفعل للمعالجه، کبھی کبھی معالجے کے لیے بھی کیا جاتا ہے نا، اچھا ہے کر لے. بخلاف التقلید، بخلاف تقلید کی مکروہ نہیں ہے، لانه يختص بالهدي، یہ ہدی کے ساتھ خاص ہے. وتقلید الشاة غیر معتاد، اور بکری کی تقلید کرنا عموماً کوئی معتاد نہیں. کیا مانا یعنی عموماً اس کی تقلید نہیں کی جاتی، بڑے جانوروں کی جاتی ہے. وليس بسنہ، ایضا سنت بھی نہیں ہے. فرما رہے کہ والبدن، بدن کی جمع ہے، من الابل والبقر. ہمارے احناف حضرات کی نزدیک جب بدنے کا لفظ کہا جائے نا تو اس کی اونٹ، بھینس اور بیل گائے مراد ہوتی ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ بدنے کا لفظ جو حدیث میں ہے نا من الابل خاصۃ، اس میں صرف اونٹ ہے، گائے وغیرہ بھینس مراد نہیں ہے. لقول علیہ السلام کی حدیث الجمعہ،
کیونکہ آقا علیہ السلام نے جمعے والی حدیث میں بیان کیا ہے نا کہ جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آئے نا فالمستعجل منہم کالمہدی بدنتن، کہ جو ان میں سے پہلے نمبر پایا گیا نا پہلی پوزیشن پر، تو ایسے گئے کہ اس نے ایک منہ کو ذبح کر دیا، حدی میں دیا ذبح کر دیا. والذی علیہ جو دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں نا کالمہدی بقرۃ، ویسے گئے کہ اس نے کسی گائے کو ذبح کر دیا. فصل بینہما، پیغمبر علیہ السلام نے دونوں کے اندر فرق بیان کیا ہے کہ بقرہ بدنا نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح روایت میں یہ آیا ہے نا کہ من الابل کا لفظ نہیں ہے بلکہ دوسرا لفظ ہے، ولنا ان البدنة تنبئ عن البدانة، کہ بدنے کا لفظ خود دلالت کر رہے کہ اس پر خبر دے رہے کہ بدانہ سے نکلے. بدانہ کس کو کہتے ہیں؟ موٹا ہونا، بڑا ہونا. بدین کس کو کہتے ہیں؟ گلبدین، بڑا آدمی بہت ہی زیادہ بڑا ہو، وہی الزخامہ. بدانہ کس کو کہتے ہیں؟ زخامت کو کہتے ہیں، جسامت. فی القد کو کہتے ہیں نا. زخیم کس کو کہتے ہیں؟ بدین. فی القد آدمی بڑے ہیکل والا اور بہت ہی زیادہ موٹ اور بہت ہی زیادہ بڑا. وقد اشترکا فی ھذا المعنی، اونٹ ہو یا بھینس ہو یا گائے ہونے اس معنی میں شریک ہے کہ دونوں زخیم جانور ہیں. ولہذا اسی اشتراک فی المعنی کی وجہ سے نا یجزئ کل واحد منہما عن سبعۃ، کہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہے نا تو 7 افراد کی طرف سے ذبح کر سکتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. والصحیح من الروایت فی الحدیث، حدیث میں جو صحیح الفاظ ہے نا وہ اس طرح سے کالمہد جزورا کا لفظ ہے، کالمہد من الابل کا لفظ نہیں ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. صحیح بات احناف حضرات کی ہے کہ بدنے میں صرف اونٹ نہیں بلکہ اور گائے اور بھینس بھی.